بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح خام سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 12 دسمبر سن 2003۔ قرآن کریم میں 4-5 مختلف جگہوں پر یہ حکم ہے کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، ان پر چلنے سے بچتے رہو۔ کبھی عام لوگ مخاطب ہیں اور بعض جگہ مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تو ایمان لانے والوں کو یہ تنبیہ کی ہے، مومنوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم ایمان لے آئے اس لیے اب کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تمہیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں تم ذرا بھی لاپرواہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹی تو تمہارا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود ہے، کیونکہ شیطان گھات میں بیٹھا ہے۔ اس نے تو آدم کی پیدائش کے وقت سے ہی کہہ دیا تھا کہ اب میں ہمیشہ اس کے رستے پر بیٹھا رہوں گا، اور شیطان نے اپنے پر یہ فرض کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آدم اور اس کی اولاد کے لیے نیک رستے تجویز کرے گا، وہ ہر وقت ہر رستے پر بیٹھ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کے دلوں میں طرح طرح کی خواہشات پیدا کروں گا تاکہ وہ سیدھے رستے سے بھٹکتے رہیں۔ مختلف طریقوں سے انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اگر ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل بھی جائیں تو میں لگاتار حملے کرتا رہوں گا، کیونکہ میں تھک کر بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، میں بائیں سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، سامنے سے بھی حملہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس نے ایک طرح کا چیلنج دیا تھا کہ ایسے ایسے طریقوں سے حملے کروں گا کہ ان میں سے بہتوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو خیر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناشکر گزار لوگ ہوتے ہیں، تو واضح ہو گیا کہ وہ شیطان کے قدموں پر چلنے والے ہیں، اور شیطان کے قدموں پر حکم بھی ہے کہ نہ چلو۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ جیسا کہ واضح ہے کہ شیطان کا رستہ اختیار نہ کرو، ان باتوں پر عمل نہ کرو جو شیطان کے رستے کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جب انسان مومن بھی ہو، پتہ بھی ہو کہ شیطان کا رستہ کون سا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ ہو کہ شیطان کا رستہ انتہائی بھیانک رستہ ہے، یہ مجھے تباہی کے گڑھے کی طرف لے جائے گا، تو پھر کیوں ایسا شخص جو ایک دفعہ ایمان لے آیا ہو، شیطان کے رستے کو اختیار کرے گا اور اپنی تباہی کے سامان پیدا کرے گا؟ کوئی عقل والا انسان جس نے ایمان بھی دیکھ لیا ہو، جانتے بوجھتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو اس تباہی میں نہیں ڈالے گا۔ تو پھر کیوں مومنین کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ شیطان کے رستے پر مت چلو، اس سے بچتے رہو؟ تو ظاہر ہے یہ وارننگ، یہ تنبیہ اس وجہ سے دی گئی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ شیطان نے کھلے طور پر آدم کو اور اس کی اولاد کو چیلنج دے دیا تھا کہ میں تمہیں ورغلاتا رہوں گا، اور ایسے ایسے طریقوں سے ورغلاؤں گا، اور ایسی ایسی جہتوں سے حملہ کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہو کیا گیا ہے۔ اور یہ حملے ایسے پلاننگ سے اور آہستہ آہستہ ہوں گے کہ تم غیر محسوس طریق پر یہ رستہ اختیار کرتے چلے جاؤ گے، میرا مسلک اختیار کرتے چلے جاؤ گے۔ ایک دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ۔ تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں، اس آیت میں خطوات کا لفظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان ہمیشہ قدم بقدم انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کبھی یکدم انسان کو بڑے گناہ کی تحریک نہیں کرتا، بلکہ اسے بدی کی طرف صرف ایک قدم اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے، اور جب وہ ایک قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر دوسرا قدم اٹھانے کی تحریک کرتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اور قدم بقدم اسے بڑے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ بس فرماتا ہے، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارا صرف چند احکام پر عمل کر کے خوش ہو جانا اور باقی احکام کو نظر انداز کر کے سمجھ لینا کہ تم پکے مسلمان ہو، ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر تم اسی طرح احکام الہیہ کو نظر انداز کرتے رہے
تو رفتہ رفتہ جن احکام پر تمہارا اب عمل ہے ان احکام پر بھی تمہارا عمل جاتا رہے گا۔ پس اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو اور شیطانی وساوس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو۔ تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ 457۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا وہ بدی اور بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ شیطان فحشاء اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر برائی جو دنیا میں پھیلتی ہے اس کی ابتدا بھیانک نہیں ہوتی۔ شیطان کا یہ طریق نہیں ہے کہ کوئی خطرناک بات کرنے کے لیے ابتدا میں ہی انسان کو تحریک کرے، کیونکہ انسان کی فطرت میں حیا اور شرم کا مادہ رکھا گیا ہے۔ اس لیے جس کام کو انسان صریح طور پر برا سمجھے اس کو فوری طور پر کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ مثلا شیطان اگر کسی کو سیدھا ہلاکت کی طرف لے جانا چاہے تو وہ نہیں جائے گا، ہاں چکر دے کر لے جائے تو چلا جائے گا۔ بس شیطان پہلے ہی کسی بڑی بدی کی تحریک نہیں کرتا، بلکہ پہلے چھوٹی برائی کی جو بظاہر برائی نہ معلوم ہوتی ہو تحریک کرتا ہے، پھر اس سے آگے چلاتا ہے، پھر اس سے آگے، حتیٰ کہ خطرناک برائی تک لے جاتا ہے۔ گویا شیطان پہلے ہی گڑھے کے سرے پر لے جا کر انسان کو نہیں کہتا کہ اس میں کود پڑو، بلکہ پہلے گھر سے دور لے جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح ڈاکو گھر کے پاس حملہ نہیں کرتے یا جو لوگ بچوں کو قتل کرتے ہیں وہ گھر کے پاس نہیں کرتے، بلکہ ان کو دھوکے اور فریب سے دور لے جاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ تمہیں مٹھائی کھلائیں، اور جب شہر یا گاؤں سے باہر لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں تو گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں۔ یہی طریق شیطان کا ہوتا ہے، وہ پہلے انسان کو اس قلعے سے نکالتا ہے جہاں خدا نے انسان کو محفوظ کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی فطرت صحیحہ کے قلعے سے۔ انسان اس سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، مگر ہوتے ہوتے وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ پھر اس کا واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے اور شیطان کے پنجے میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹے الزامات کے ذکر کے ساتھ یہ نصیحت فرمائی کہ اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم یہ نہ کہنا کہ یہ معمولی بات ہے، کیا ہوا اگر کسی پر ہم نے زنا کا الزام لگا دیا، یا یہ کہ ہم نے تو نہیں لگایا، کسی نے ہمیں بات سنائی اور ہم نے آگے سنا دی۔ شیطان کا یہی طریق ہے، وہ پہلے اپنے پیچھے چلاتا اور آہستہ آہستہ روحانیت اور شریعت کے قلعے سے دور لے جاتا ہے، اور جب انسان دور چلا جاتا ہے تو اس کو مار ڈالتا ہے۔ پس شیطان پہلے تو یہی کرے گا کہ تحریک کرے گا کہ دوسرے کی کہی ہوئی بات بیان کر دو، تمہارا اس میں کیا حرج ہے، لیکن جب تم ایسا کر لو گے تو پھر خود تمہارے منہ سے ایسی باتیں نکلوائے گا، جب یہ بھی کر لو گے تو پھر اس فعل کا تم سے ارتکاب کروائے گا۔ پس تم پہلے ہی اس کے پیچھے نہ چلو اور پہلے ہی قدم پر اس کی بات کو رد کر دو، تاکہ تم تباہی سے بچو، محفوظ رہو۔ اور اس رد کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی، اس کے فضل کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اس کی مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ 5 وقت نمازوں کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی رستہ سکھایا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے 5 وقت میرے حضور حاضر ہو اور میرا فضل مانگو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہو گے۔ بہت ساری برائیاں تمہارے اندر نہیں جائیں گی، کیونکہ شیطان تو جسم کے اندر ہر وقت موجود ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے ہاں نہ جاؤ جن کے خاوند غائب ہوں، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔